آج جب میں 10 ستمبر کی شام کو ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آج کا خصوصی نیوز بلیٹن ولاگ ریکارڈ کرنے بیٹھا تو سب سے بری خبر، دکھ بری خبر، چارلی کرک جو ریپبلکنز کے بہت ہی امپورٹنٹ یوتھ لیڈر تھے، ان کو شاٹ ڈیڈ کرنے کی خبر سنی۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا ریکنسائل کر رہے ہیں؟ جو ہم نے 9 سپٹمبر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک ٹروتھ سوشل پہ جو ٹروتھ پوسٹ دیکھا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ 9/11 جب یہ شو ہمارا آپ تک پہنچے گا تو 9/11 کی 24 سال گزر چکے ہوں گے، اور 11 ستمبر کو یہ ہاریبل واقعہ ہوا تھا۔ دنیا نے کچھ سیکھا، امریکہ نے کچھ سیکھا، یہ میں بات چیت اس میں کروں گا۔ پھر یہ سارے کا سارا جو معاملہ قطر میں ہوا، اس پہ بھی اب پوری دنیا کا میڈیا بول رہا ہے۔ اسرائیل نے جس طرح قطر کے اندر جا کے، جو امریکہ کا سب سے قریبی الائے دیش ہے، قطر کے اندر جا کے جس طرح حملے کیے، اب دنیا میں سوورینٹی قائم رہے گی یا نہیں رہے گی؟ پہلے ہی امریکہ نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہوا ہے کہ جس دیش میں چاہا وہاں جا کے حملے کیے، اور اسی پریسیڈنٹ کو نیٹو کے دیش لے کے چلے، اور اب یہ ریت روایت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پولینڈ پہ کیا ڈرونز کے ذریعے رشیا نے کوئی واٹر ٹیسٹ کیا؟ یہ بھی بات، نیپال کی بھی بات، یہ آج کے نیوز بلیٹن ولاگ میں ڈسکس کروں گا۔ جو سب سے زیادہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے بات چیت شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ریکنسیلیشن ہو رہی ہے؟ کیونکہ 9 ستمبر کو جو ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک پوسٹ دیکھی ٹروتھ سوشل پہ، بڑی انٹرسٹنگ پوسٹ تھی، جبکہ اس سے پہلے یہ جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سوشل میڈیا پہ، جو ان کا ٹروتھ سوشل ہے، اس پہ ایک پوسٹ لگائی، پکچر لگائی پریزیڈنٹ پوتن، پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر مودی کی، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ لکھا کہ وی ہیو لاسٹ انڈیا اینڈ رشیا ٹو ڈیپسٹ ڈارکسٹ چائنا۔ کیا کہنا چاہتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ بات واضح ہو گئی۔ پھر جو 9 ستمبر کو انہوں نے بات لکھی کہ میں یہ خوشی سے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے انڈیا اور US کے جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بات بھی کی۔ مگر اس سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو میں بات چیت کرتے ہوئے، جو ان کا ایک بہت بڑا پریس کانفرنس تھا، جس میں سے ہم نے یہ ویڈیو کلپ لیا، اور یہ ایک ویڈیو کلپ تھا جو رینا بھردواج کے ایک کویسچن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جو ANI کی بہت ہی بریلینٹ رپورٹر ہیں۔ انہوں نے پوچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ دونوں دیشوں کے تعلقات کیسے چلیں گے، تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی چنتا کی بات نہیں، نو وری، بہت اچھے تعلقات ہمارے دونوں دیشوں کے چلیں گے، بات چیت چل رہی ہے۔ یہ انہوں نے 2-3 دن پہلے بات کہی۔ 9 ستمبر کو پھر ان کا سوشل میڈیا چیخ اٹھا کہ نہیں، ہمارے بھارت کے ساتھ بہت اچھے رابطے چل رہے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس نیوز بلیٹن ویڈیو بلاگ میں وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ویڈیو کلپ دکھاؤں جو 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا، لیکن وہ آج چکے پھر سے ریلیونٹ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ سنیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتے ہیں اس میں۔ To reset relations with India at this point. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. How are trade talks going with India and with other countries that you haven't reached a trade deal with, Secretary of State? They're going great. Other countries are doing great. We're doing great with all of them. We're upset with the European Union because of what's happening with not just Google, but with all of our big companies. They just, hit them with these these unbelievable fines, $17 billion and $14 billion. And they use that money to run Europe.
It's almost become like common. It's almost become a yearly occurrence, like it's a tax. तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस वीडियो क्लिप में जो मैंने आपके साथ शेयर किया, दो बातें की हैं उन्होंने। एक तो रीना भारद्वाज ने जब पूछा कि इंडिया के साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा नो वरी, कुछ मोमेंट्स आते हैं, हमारे बहुत शानदार ताल्लुकात हैं। मैं अगरचे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कर रहे हैं आजकल, तो मैं उसको कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे बहुत बढ़िया मित्र हैं, बहुत बढ़िया दोस्त हैं। भारत हमारा बहुत बढ़िया पार्टनर है हर एतबार से। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डोंट वरी। फिर उनकी ख़ास मुस्कुराहट। फिर एक और रिपोर्टर ने पूछा दुनिया के हवाले से टैरिफ जो लगा रहा है ट्रंप, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो ना, यूरोपियन यूनियन, मैं उससे भी खुश नहीं हूँ। वो भी अब हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी पे वो फ़ाइन लगा रहे हैं $15 बिलियन का, किसी पे $18 बिलियन का। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे बिल्कुल बात पसंद नहीं। तो ये है प्रेसिडेंट ट्रंप की दुनिया, और ये है आज की दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, भारत के साथ रिकन्सिलिएशन हो रही है, नहीं हो रही। फिर 9 सितंबर को उनका एक शोरा आफाक पोस्ट उनके ट्रुथ सोशल पे आता है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ उसका पहले जो है, उससे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो अभी अभी मैंने आपको ट्वीट दिखाया, इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात लिखी 5 सितंबर को गालबन। डीपली अप्रिशिएट एंड फुली reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. उन्होंने टैग किया रियल डोनाल्ड ट्रंप को और पुटस को, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर ट्रंप ने, ये आप देख रहे हैं सोशल, अपने ट्रुथ सोशल पे ये इसको रीपोस्ट किया, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इंडोर्स कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की उसको इंडोर्स कर रहे हैं। ये भी कल की, यानी 9 सितंबर की बात है। फिर 9 सितंबर को उन्होंने ये वाला सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशन टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries. ये 9 सितंबर को उन्होंने ट्रुथ सोशल पे ये बात लिखी। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। लेकिन भारत की जनता भी, भारत के पॉलिसी मेकर्स भी, और आई एम श्योर भारत के प्राइम मिनिस्टर भी अब प्रेसिडेंट ट्रंप पे 100% बिलीव तो नहीं कर सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी 3-4 रोज़ पहले जो मैंने वीडियो क्लिप आपको सुनवाया, जो बात की थी, पॉजिटिव बात थी, तो उस पर तुरंत ही उन्होंने एक ट्वीट दे दिया, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की उस ट्वीट को रीपोस्ट भी किया, और फिर उसके बाद एक अपना ट्रुथ सोशल पे पोस्ट भी लगाया। अब ये बातें क्या इंडिकेशंस हैं? क्या जो कुछ एससीओ के समिट में हुआ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट शी, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हंस हंस के मिले, और जो ऑप्टिक्स बने, और फिर जो ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं जयशंकर जी, इन्होंने शिरकत भी नहीं की ब्रिक्स के इजलास में। सॉरी, जयशंकर जी इन्होंने शिरकत की, मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिरकत करना थी, उन्होंने शिरकत भी नहीं की, अपनी जगह पे जयशंकर जी को भेज दिया। तो क्या इंडिकेशन थी? इसकी इंडिकेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट पुतिन को ये दे रहे थे कि मैं एससीओ के समिट में भी हूँ, ब्रिक्स में भी हूँ, वो भी सब कुछ है, लेकिन बैलेंसिंग के लिए मैं अमेरिका के साथ भी अपनी जो पार्टनरशिप है, हर तरह की ट्रेड की हो, स्ट्रेटजिक हो, हर तरह की, वो भी हम आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमें किसी एक खाने में बंद करते हैं। ये मैसेज दिया, और ब्रिक्स के लीडर्स को भी ये मैसेज दिया कि भाई बात ये है कि हम आपके साथ भी हैं। हमने एससीओ का समिट भी अटेंड किया, ब्रिक्स का समिट भी अटेंड किया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही अकेले विद ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे, बड़े लीडरों में। उसमें प्रेसिडेंट शी भी नहीं पहुंचे थे, प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं पहुंचे थे। तो
ہر جگہ پہ بھارت اور پرائم منسٹر مودی نظر آ رہے ہیں، اور یہی وہ سمارٹلی پیغام پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دے رہے تھے 5 سپٹمبر کو کہ جناب آپ نے جو اچھی بات کی میں اس کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ہوں، جہاں تک ہماری نبھ سکتی ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہم نبھائیں گے، چونکہ جو کچھ پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں اس پہ تو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، مگر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں اس پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب بہرحال یہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے تو کیا یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت اور امریکہ کے رشتے اسی طرح آگے بہتر ہو جائیں گے جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہو جائیں گے، یہ مجھے پتہ ہے، اگر جلد نہیں تو تھوڑی دیر بعد ہو جائیں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ابھی میں بات آگے چل کے کروں گا، جو پولینڈ میں سچویشن بنی، جو نیٹو اب الرٹ ہوا ہے رشیا کے خلاف، اور یوکرین اور روس کی جنگ رکنا تو دور کی بات ہے، اب یہ معاملہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فرسٹریشن جب اور بڑھے گی تو آف کورس کچھ پتہ نہیں کہ یہ انٹرسٹ وردی مین کیا بات کرتا ہے۔ اب یہ انٹرسٹ وردی مین تو اس وقت اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب 10 سپٹمبر کو میں یہ شو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ دکھ بھری خبر آئی کہ چارلی کرک پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ بیچارہ مارا گیا۔ ایک بہت ہی بریلینٹ چیپ تھا ریپبلکن پارٹی کے حوالے سے۔ اب چارلی کرک کے حوالے سے بہت سارے ویڈیو کلپس امیجیٹلی آ چکے ہیں اپنے مرنے سے پہلے۔ یہ اس کو کیا پتا تھا میرے ساتھ یہ ہوگا؟ اتاہا، اگر میں ٹھیک سے پروننشیٹ کر رہا ہوں، یو ایس کی اسٹیٹ UTAH، اس اسٹیٹ کے ایک کیمپس میں نوجوانوں کی، اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد کے سامنے انہوں نے جو اپنے چونکہ سیلیبریٹی ہیں، پولیٹیکل سیلیبریٹی ہیں، انہوں نے اپنے پروڈکٹس بھی آگے جیسے کہ ہوتا ہے پھینکے، اور پھر ان کے ہیٹ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا یوٹیوب کا چینل بھی بہت وائبرنٹ ہے، 5.4 ملین ان کے فالوورز ہیں ٹویٹر پہ، مگر یہ سب کا سب پیچھے رہ گیا، اور بدقسمتی سے کسی نے اسی ایونٹ میں جب یہ اسپیچ دے رہے تھے تو گولی چلائی اور گولی لگی۔ اب تک کی خبروں کے مطابق، جب میں یہ شو ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق شام 7 بجے ریکارڈ 10 ستمبر کو کر رہا ہوں تو ان کو پکڑا نہیں جا سکا۔ یہ دیکھیے وہ وارننگ گرافک کانٹینٹ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، جس کو نیو یارک پوسٹ نے بھی شیئر کیا، ہم بھی شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی کرٹسی کے ساتھ، کس طرح گولی لگتی ہے۔ ہم نے ایسے ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کیے جس میں ایگزیکٹلی گولی لگتی ہوئی دکھائی دی، وہ ہم نہیں دکھا رہے، وہ بلر کر کے جو نیو یارک پوسٹ دکھا رہا ہے وہی ہم نے یہاں پہ دکھائے۔ تو یہ جو دکھ کی بات ہے کہ پولرائزیشن آف پولیٹیکل تھاٹس اس حد تک امریکہ میں بڑھ چکی ہے کہ ایک ینگ بریلینٹ چیپ جو اپنے وچار رکھتا ہے، جس سے آپ ایگری کر سکتے ہیں، ان کے جو لائک کرنے والے تھے وہ ایگری کرتے ہوں گے، جو نہیں لائک کرتے وہ نہیں ایگری کرتے ہوں گے، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ ایگری کرتے ہیں کچھ ایگری نہیں کرتے، لیکن انفارچونیٹلی وائلنس اس حد تک جا چکا ہے کہ سینکڑوں اور شاید ہزاروں لوگ ہیں، شاید کوئی 1-2 ہزار لوگ ہوں، لیکن اتنے بڑے مجمع کے سامنے اس کو گولی ماری گئی۔ اور جو ہم نے وہ ویڈیو دیکھا جس میں گولی ماری گئی، وہ شاید ایک ہی گولی سیدھا بیچارے کے سینے پہ لگی، اور ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ اس طرح شیئر نہیں کر رہے، لیکن جو بلر کی ہوئی ویڈیو ہے نیو یارک پوسٹ کی، وہی ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے۔ تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک بریلینٹ پولیٹیکل تھنکر، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے دن دہاڑے مار دیا جاتا ہے۔ اور یہ پولیٹیکل وائلنس ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کیمپین کر رہے تھے تب بھی ہم نے دیکھا تھا۔ یہ بہت ہی افسوس والا معاملہ ہے، اور اس کے کیا کانسیکوینسز بنیں گے، کیا اس کی وجہ سے، اس شوٹنگ کی وجہ سے امریکہ میں پولرائزیشن اور بڑھے گی۔ بائی دا وے، اب یہ جو پولرائزیشن ہے پولیٹیکل وچاروں پہ یا ایون وچاروں پہ، یہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ دیکھیے وہ یہاں پہ بلر کیا ہے جب اس کو گولی لگی، اور جو ویڈیو کلپس آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، لوگ بیچارے بھاگ رہے ہیں، پریشان ہیں۔
تو کتنے دکھ کی بات ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے. ہم بہرحال اپنے آج کے اس ولاگ شو میں اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی جو یہ وائلنس ہے, کسی بھی طرح کا وائلنس ہو, وہ قابل قبول نہیں ہے. وائلنس کی بات ہو رہی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا خطرناک گھٹیا وائلنس 9/11 کو, یعنی 9 ستمبر 2001 کو. مجھے یاد ہے کہ جب میں کینیڈا میں اپنے اپارٹمنٹ کے اندر صبح اٹھا تو ذرا لیٹ اٹھا, تو مجھے ایک ساتھی نے, ہمارے دوست سید اشر صاحب تھے, انہوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ٹوین ٹاورز گر گئے ہیں. اب ان کی یاد میں یہ 3000 کے قریب لوگ مرے. وہ نیلی ٹائلوں کے, اب وہ ایک میوزیم ہے جس میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور ہر نیلی ٹائل کا شیڈ دوسری نیلی ٹائل سے مختلف ہے, کیونکہ ہر شخص, ہم سب انسان ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں, ایک ہی طرح کے ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں, مگر پھر بھی ہم سب ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. اسی لیے ہم سب کی پرسنل آئی ڈی ہے. تو یہ وہ دن ہے جب یہ اٹیک ہوا تھا, جب یہ خوفناک ہاریبل اٹیک ہوا اور ٹوین ٹاور بھی گرے. اور آپ دیکھیے کس طرح جہاز جا کے گرتا ہے, لگتا ہے بلڈنگ کے ساتھ. یہ 9 یعنی یہ 11 ستمبر, 9واں مہینہ 11 ستمبر 2001 کا دن ہے. اور کس طرح یہ ٹاور گرے, وہ ویڈیو آج بھی آرکائیوز, ہر طرح کے نیوز آرکائیوز کا حصہ ہیں. بدقسمتی سے یہ ایک خوفناک دن تھا اور خوفناک وائلنس کا دن تھا. اور یہ آپ دیکھیے کس طرح دنیا کے کیمروں نے کیپچر کیا, اور یہ آج تک 24 سال ہو گئے ہیں. 11 ستمبر کو جب یہ ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچے گا تو ہم یہ 11 ستمبر کو دکھ کے ساتھ یاد کریں گے, اور ہر سال یاد کرتے ہیں. مگر ہم تو یاد کریں گے, امریکہ یاد کرتا ہے, آف کورس امریکہ بھی یاد کرتا ہے, لیکن جو اس کے پیچھے تھے, اب اس کے پیچھے وہ پورے کا پورا القاعدہ کا نیٹ ورک. یہ دیکھیے القاعدہ کے ہیڈ اسامہ بن لادن, یہ 1997 کو ایک انٹرویو انہوں نے CNN کو دیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. اب یہ جو اسامہ بن لادن ہیں, یہ پھر ان کو جب مارا 2 مئی 2011 کو, اس وقت پریزیڈنٹ اوباما تھے امریکہ کے, تب وہ بیٹھے ہوئے آپریشن پورے کا پورا دیکھ رہے تھے. وہ بھی آپ نے پیچھے کلپ دیکھا. اب اسامہ بن لادن نے جب 1997 کو CNN کو انٹرویو دیا, تو اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا, یعنی 9/11 کے اٹیک سے قریب 4 برس پہلے انہوں نے انٹرویو دیا, اور انہوں نے کیا کہا. پاکستان کے ایک جرنلسٹ حامد میر نے بھی ایک بار ان کا شاید 9/11 سے پہلے انٹرویو کیا تھا, تب بھی وہ وانٹڈ ہوتے تھے. ایک زمانے میں وہ سوویت جو جہاد, یعنی جہاد جو پاکستانی اسلامسٹوں کا جہاد تھا, جس میں امریکہ پارٹنر تھا, طالبان والے پارٹنر تھے, یہی اسامہ بن لادن پارٹنر تھا. یہ جہاد انہوں نے ویج کیا تھا سوویت یونین کے خلاف, اور اس جہاد کے بعد پھر انہی جہادیوں نے, خوفناک جہادیوں نے, یہ امریکہ کے خلاف جہاد ویج کیا, جو آج تک چل رہا ہے آن اینڈ آف. اور امریکہ کو بھی بات سمجھ ٹھیک سے نہیں آتی, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اسامہ بن لادن نے 1997 میں کیا کہا اپنے جہاد کے بارے میں CNN کی کرٹسی کے ساتھ. یہ بہت پرانا ویڈیو ہے, 27-28 سال پرانا ویڈیو, جو ہم نے یوٹیوب کے آرکائیو سے لیا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon and Iraq. Due to its subordination to the Jews, the arrogance of the United States regime has reached the point that they occupied Arabia, the holiest place of the Muslims, who are more than 1 billion people in the world today. For this and other acts of aggression and injustice, we have declared jihad against the US. Is the jihad directed against the US government or United States troops in Arabia? What about
U.S. civilians in Arabia or the people of the United States? فإننا في إعلاننا We have focused our declaration of jihad on striking at the US soldiers inside Arabia, the country of the two holy places, Mecca and Medina. In our religion, it is not permissible for any non-Muslim to stay in Arabia. Therefore, even though American civilians are not targeted in our plan, they must leave. We do not guarantee their safety. تو اسامہ بن لادن کا یہ خوفناک انٹرویو 4 سال پہلے 9/11 سے پبلش ہوا CNN میں، اور دیکھیے پھر کس طرح کا جہاد انہوں نے ویج کیا، دھوئیں کے بادل بنا دیا نیو یارک شہر کو، پینسلوینیا پہ جہاز گرا، پینٹاگون کی ایک بلڈنگ پہ جہاز گرا۔ یہ منظرنامہ نہ بھولنے والا، دنیا میں وائلنس کا، ماڈرن زمانے کی وائلنس کا یہ خطرناک گھٹیا ترین واقعہ ہے۔ اور اسامہ بن لادن کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، تب یہ 97 میں کہہ رہا ہے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ اس کے خلاف جہاد ہے۔ فلسطین میں تو اب بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے خوفناک واقعات ہوئے۔ یہ 7 اکتوبر 2023 کا جو واقعہ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ حماس نے وہی کام کیا جو بن لادن کا جو مشن تھا، جو مشن اس نے شروع کیا، اور صرف وہ اس کا مشن کی شروعات 9/11 سے نہیں ہوئی، وہ تو کلنٹن کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ کلنٹن کے زمانے میں ہی اس نے کئی جہادی ایکٹس کیے امریکنز کے خلاف۔ جب پیٹر آرنٹ نے جنہوں نے انٹرویو لیا CNN کے، اس وقت کے بہت ہی مایہ ناز انٹرویو تھے، جب انہوں نے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا جہاد ہے کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف ہے، سولجرز کے خلاف ہے، شہریوں کے خلاف؟ انہوں نے کہا کہ جو عربیہ میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اب ظاہر ہے یہ ہارڈ لائنر تھے اسامہ بن لادن جیسے لوگ، اور آج بھی اس کے ماننے والے ہیں اسی طرح کے ہارڈ لائنر۔ ایون جو لبرل ملا ہیں، ایون غامدی بھی اس طرح کی باتیں، جو سو کالڈ لبرل ہے، وہ بھی کر چکا ہوا ہے کہ جی عربیہ میں کسی بھی نان مسلم کا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو انبلیویبل یہ لوگ ہیں، مینٹیلٹی وہی ہے، چاہے لبرل ہوں، چاہے یہ اس کی طرح کے سلافی گھٹیا جہادی ہوں، ان کی بھی مینٹیلٹی وہی ہے۔ لیکن جو وہ سینٹیمنٹ دے رہا ہے کہ ہماری طرف سے، یعنی جہادیوں کی طرف سے امریکہ کے خلاف جو جہاد ہے وہ اس لیے ہے فلسطین کا معاملہ۔ فلسطینی وہ کہہ رہے ہیں عراق میں بھی مر رہے ہیں، عراق میں بھی لوگ مر رہے ہیں، فلسطین میں بھی مر رہے ہیں، اور جس کا انہوں نے ذکر کیا مسٹر لادن نے، اب وہ نہیں رہے۔ اب مسٹر لادن کے خلاف آپریشن ہوا تھا پاکستان میں، یہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ تھے اور پائے گئے پہلے پاکستان میں۔ میرا خیال 2 مئی کی تاریخ تھی، 2011 کا سن تھا، جب بن لادن کو اس وقت اوباما نے، یعنی اسامہ کو اوباما نے جب مارا اپنے آپریشن کے ذریعے۔ مسٹر اوباما اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں، ہیلری کلنٹن بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جو بھی آپ نے دیکھا۔ تو یہ بھی ایک تاریخی پکچر ہے نہ بھولنے والی۔ تو 9/11 ایک بہت ہی ہاریبل واقعہ ہے۔ پاکستان میں پکڑے گئے، پاکستان کے بارے میں امریکنز نے اس کے بعد کئی طرح کی پالیسیاں بنائیں، مگر پاکستان پھر بھی ان کا پپٹ رہا، ہر طرح سے پپٹ رہا۔ اور بہرحال امریکنز بھی نہیں سمجھتے۔ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لنچ بھی کروایا ہے پاکستان کی جہادی آرمی، جنہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی، اس کے چیف آف آرمی سٹاف کو، ابھی میرا خیال 18 جون 2025 کے دن جب ایک مشہور لنچ کرایا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ باتیں جو ابھی بن لادن کر رہا تھا، یعنی ابھی سے مراد ہے جو ویڈیو کلپ میں نے آپ کو دکھایا 1997 کا، تو وہ سچویشن انفارچونیٹلی قطر میں پھر اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کا۔ بھائی کچھ تو اسرائیل بھی سوچے نا، اور کچھ بائی دا وے قطری بھی سوچیں۔ قطری بھی چینج ہو گئے، قطریوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ سینکڑوں حماس کے لوگوں کو کیوں پناہ دے رکھی ہے۔ اب قطری کہتے ہیں اس لیے دے رکھی ہے کہ جناب یہ نیگوشیشن کے لیے ہمارے پاس ہونے چاہیے ٹیررسٹ مائنڈ لوگ۔ انبلیویبل، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ میرا خیال محمد بن سلمان کو ایکشن لینا چاہیے، اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے قطر کے امیر کو فون کیا اور کنڈولنسز دی، کنڈیم کیا جو کچھ اسرائیل نے کیا۔ حالانکہ اسرائیل کے ساتھ بھارت کے اچھے تعلقات ہیں، مگر پرائم منسٹر نریندر مودی پرنسپلس پہ کھڑے ہوئے
یہ تو کوئی بات نہیں کہ جس طرح امریکہ دندناتا پھرتا ہے جہاں چاہے گیا اپنا آپریشن کیا، اب اسرائیل بھی وہی کرنے لگے. اگر یہی طریقہ کار بھارت بھی کرنا شروع کر دے، یہی طریقہ کار رشیا بھی کرنا شروع کر دے، تو دنیا کہاں جائے گی؟ یہ سوورینٹی کا کھیل کہاں جائے گا؟ تو یہ بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں. میرا خیال ہے عرب لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو حماس کے لوگوں نے پورے فلسطینیوں کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، تو عرب لیڈرشپ کو بھی ہاسٹیج ایک طرح سے بنایا ہوا ہے. وہ کیوں ڈرتے ہیں اس سے، حماس کی لیڈرشپ اور ان جیسے جہادیوں سے؟ جبکہ یو اے ای والے، سعودی عرب والے ظاہر زرین مسلم بردرہڈ اور جہادیوں کے خلاف ہیں، شدید خلاف ہیں. تو اٹس اے ٹائم فار دیم ٹو ٹیک ایکشن ٹو اینڈ سٹ ود اسرائیل اینڈ میک اے فرینڈشپ پیکج. بڑا پیکج آلریڈی بنا ہوا ہے ان کا، جو یو اے ای اور بحرین اور اسرائیل کا ہے. اس میں اور بھی آئیں. اب کھل کھلا کے کب تک ڈریں گے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں عرب جنتا کی سینٹیمنٹس ہیں اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ نے ہی گرین سگنل دیا اٹیک کرنے کا، تو امریکہ پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں پریزیڈنٹ آف پیس بن کے آؤں گا، اور انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ یعنی جو پینٹاگون کا نام ہی ڈپارٹمنٹ آف وار رکھ دیا، اور جنگیں ہی کروائی جا رہا ہے، اور جنگوں کے گرین سگنل دے رہا ہے، اور جعلی وہ کہتا ہے کہ میں نے 7 ملکوں کی جنگیں روک دی. وہ تو خود ہی، وہ تو ان کے جھگڑے بھی پرانے تھے، وہ تھوڑے سے سیٹل ہوئے تو انہوں نے سوچا چاہے وہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا ہو، چاہے آرمینیا، آذربائیجان ہو، ایتھوپیا اور پتہ نہیں وہ ایک اور افریقہ کا دیش ہے، ان سب نے خود ہی سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ آدمی چونکہ ایگو کا مارا ہوا ہے، نارسسٹ آدمی ہے، تو ذرا اس کو ہی خوش کر دیں اور ہم اپنے جھگڑے بھی آپس میں روک لیں اور پھر لڑ لیں گے. پہلے بھی وہ ایسا ہی ہوتا تھا، یہ لڑتے بھی رہتے ہیں اور آپس میں مل بھی بیٹھتے ہیں. یہی معاملہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا، کئی دفعہ لڑائیاں ہوئیں پھر مل بیٹھے. اسی طرح آرمینیا اور آذربائیجان کئی دفعہ لڑائیاں ہوئیں پھر مل بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹرمپ ایک عجیب بیوقوف سا آدمی ہے، کیوں نہ اس کو خوش کیا جائے، اور یہ بھارت اور پاکستان کی صلح کرانے پہ اس کا ایک آبسیشن ہے. وہ بہرحال بھارت نے نہیں مانی. تو اینی ہاؤ یہ جو آج کی دنیا جنگوں میں اتنی زیادہ جلستی جا رہی ہے اور جنگیں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹرمپ اس کا رسپانسیبل ہے. اس کا دعویٰ تھا کہ میں رشیا اور یوکرین کی جنگ روک دوں گا. رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے اب پولینڈ میں کیا صورتحال بنی ہے. ابھی کل ہی 9 ستمبر کو پولینڈ نے کہا کہ رشیا کے ڈرونز ان کی حدود میں داخل ہو گئے. اب وہاں پہ نیٹو پوری کی پوری ایکٹیو ہو گئی ہے، اور وہ جو 3rd ورلڈ وار ہے، جو 2nd ورلڈ وار بھی، 1st ورلڈ وار بھی، بنیادی طور پر یہی ٹرکی اور یورپ، یہی نیٹو کے دیش ہی تھے، اور خاص طور پر یورپین دیش، ٹرکی، یہ آپس میں ہی انہوں نے جنگوں کو شروع کیا. جرمنی نازی، پھر جاپان کود پڑا، پھر پوری دنیا کو ان جنگوں میں آنا پڑا. اب یہی جو جنگ ہے یوکرین اور روس کی، اب انفارچونیٹلی پھیلتی ہوئی آگے پولینڈ میں تھوڑی سی داخل ہو گئی ہے. روس کا تو یہی کہنا ہے کہ بھئی یہ غلطی سے گئے ہیں، ہمارا پولینڈ پہ حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر ڈرونز آفٹر آل پولینڈ کی سوورن حدود کے اندر گئے ہیں. تو پوری کی پوری نیٹو اپنے آرٹیکل 5 کو وہ شروع کرے گی. اس کا آرٹیکل 5 کیا ہے؟ کسی ایک دیش پہ، نیٹو کے کسی ایک دیش پہ حملہ جو ہوگا وہ سارے دیشوں پہ حملہ سمجھا جائے گا، نیٹو دیش ممبرز کے. تو اب وہ اس میں ایک سین پارٹ بن رہا ہے. تو عجیب و غریب اب سچویشن بن گئی ہے. ٹرمپ کے زمانے میں یہ قطر جو اتنا قریب الائے ہے، اس پہ جو ان کا الائے ہے اتنا قریب امریکہ کا، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اور اب وہ کہتے تھے کہ میں اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کہ میں جب آؤں گا آفس میں تو ایک دن میں رشیا کی اور اس کی جنگ رکوا دوں گا، یوکرین کی. اب یہ معاملہ ہے کہ پولینڈ میں روس کے ڈرونز چلے گئے ہیں. تو سچویشن بہت ہی خطرناک ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ مڈل ایسٹ کی یہ جو سچویشن ہے اور جو یورپ کی یہ سچویشن ہے، ہمارا یہ خیال تھا جب ٹرمپ نئے آئے تھے کہ شاید یہ 3rd ورلڈ وار کے جو بادل منڈلا رہے ہیں اب یہ ختم ہو گئے ہیں، اب اور بڑھ گئے ہیں جس طرح کی ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں. اسی طرح اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی طرف نگاہ ڈالیں تو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا پچھلے سال اور ابھی تک ٹرموائل چل رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کچھ سال پہلے جو کچھ شری لنکا میں ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے. اب کٹھمنڈو،
اب کٹھمنڈو نارملسی کی طرف آنا چاہ رہا ہے. اب یہ جو 4-5 دن کا ہنگامہ ہوا اس میں کوئی قریب 19-20 کے قریب لوگ مارے گئے, درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں. اب لوگ خود ہی صفائیاں کر رہے ہیں. نیپال والے لوگ بڑے جو ہیں ڈسپلنڈ لوگ ہیں, وہ کوئی مذہب کا نام لے کے بنگلہ دیشیوں کی طرح یا پاکستانیوں کی طرح کوئی باہر نہیں نکلے, وہ اپنے رائٹس کے لیے نکلے باہر. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے, جو ڈفرینٹ مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفیکٹ یہ جو جنریشن زی ہے یہ ان کو بھارت نے مدد دی اور چائنا کو نکال باہر کیا نیپال سے. اب اس طرح کے جیو پالیٹکس چلتے رہتے ہیں. یہ مسائل جو ہوتے ہیں جو نیبرنگ بڑے بڑے دیش ہوتے ہیں ان کے چلتے رہتے ہیں. اب نہیں ہمیں پتہ کہ ایگزیکٹ کیا معاملات ہیں. یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اونٹ کس کروٹ نیپال میں بیٹھتا. ابھی تو مسٹر شرما اولی جو ان کے تھے پرائم منسٹر, وہ بھی ریزگنیشن دے کے چلے گئے. پارلیمنٹ پہ بھی آگ لگ گئی, ان کے گھروں پہ بھی آگ لگ گئی, اور اب وہ نارملسی کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہاں پہ کون سی قوتیں آگے آئیں گی؟ کیا وہاں پہ پھر سے منارکی آ جائے گی واپس, جو میرا خیال 17-18 سال پہلے گئی تھی؟ تو یہ وہ سچویشن ہے جو ساؤتھ ایشیا میں ہے, اور بھارت کے لیے چیلنج ہے کہ کبھی یہ ٹرموائل پاکستان میں چلتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان بھی ایک سردردی ہے بھارت کے لیے, کہ ایک طرف تو وہاں کے جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ ٹرموائل میں رہتے ہیں, پھر بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے ٹیررزم بھارت آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہے. اب بھارت کو اس کو بھی مینج کرنا ہے. ابھی 7 مئی اور 10 مئی کے دوران ہم نے دیکھا کہ بھارت نے مینج کیا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے مینج کیا, مگر ایک کام تو ہے مینج کرنا, سردردی تو ہے. بنگلہ دیش میں سردردی بنی 5 اگست 2024 کو, اس کو بھی بھارت مینج کر رہا ہے. اب یہ نیپال کی یہ جو سردردی ہے اس کو بھی مینج کرنا ہے. اس سے پہلے سری لنکا کی سردردی کو مینج کیا. چائنا کی جو سردردی ہے جو انٹرسٹ وردی ہونا ہے اس کو بھی مینج کرنا ہے. پھر چائنا نے ریسنٹلی پیار کی پینگیں بھی بڑھائیں, بھارت نے بھی اس کو بھی مینج کیا کہ بھئی ٹھیک ہے, پیار کا جواب پیار سے دیں گے مگر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. تو یہ سارے وہ کمپلیکس معاملات ہیں جو آج کی جیو پالیٹکس میں چل رہے ہیں, اور ہم سب ویورز کو, میرے جیسے کمنٹیٹرز کو, سب کو فیس کرنے ہیں. اور کوئی پتہ نہیں کہ ان حالات میں جب کہ پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی, یہاں پہ چارلی کرک کا جس طرح مرڈر ہوا ہے 10 سپٹمبر کو, ایک دل دہلا دینے والی بات ہے کہ ٹالرنس رہی نہیں. یہ کوئی امریکہ میں پہلا واقعہ نہیں ہے, مگر یہ والا واقعہ مزید ہم سب کو الرٹ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ انٹالرنس بڑھ چکی ہے. یہ معاملات ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قطر اور مڈل ایسٹ میں جو سچویشن بن رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. یورپ کی صورتحال خطرناک ہے, ساؤتھ ایشیا کی صورتحال بڑی خطرناک ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں, یہ وہ واقعات ہیں جو بدقسمتی سے ہر روز ہمیں دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہیں, اور جن کی بنیاد پر پھر ہم ہر روز تبصرہ کرنے پر بھی مجبور ہیں, کیونکہ ہمارا کام جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس پہ تبصرہ کرنا ہے, اپنی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو پریکٹس کرنا ہے. آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کیجیے. اگر آپ ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ اور میرے پرسنل چینل پہ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں ان کو لائک, سبسکرائب, فالو کر سکتے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز آپ کے ساتھ جو کچھ دنیا میں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے اس پہ تبصرے کرتے رہیں, اور جب تک ہمارے میں ہمت ہے ہم تبصرے کرتے رہیں گے. بہت بہت دھنیہ واد, بہت شکر گزار ہیں.